نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی وسلم۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، آج ہم صابرہ طاہرہ ساجدہ عابدہ صادقہ طاہرہ جاہدہ حضرت فاطمہ زہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے بارے میں ذکر کرنے والے ہیں۔ آپ کے بہترین زندگی کا بیان اور ان پر نظر ڈالنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کی پیاری پیاری بیٹی فاطمہ زہرا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی۔ آپ نے کہا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور غور کرو کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کے استقبال کے لیے نہیں اٹھا کرتے تھے، بلکہ تمام کائنات آپ کے استقبال کے لیے اٹھا کرتی تھی، لیکن صرف اور صرف پیارے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے لیے استقبال کے لیے اٹھا کرتے تھے۔ تو غور کرو فاطمہ کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کس طرح سے ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ تمام کا نسل، انسانوں کی نسل لڑکے سے چلی، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل لڑکی سے چلی، فاطمہ زہرا سے چلی، جو آج بھی دنیا کے کونے کونے میں نبی کا خاندان اہل بیت قائم ہے، فاطمہ کی اولاد قائم ہے۔ اس طرح سے فاطمہ کی تقوی پرہیزگاری کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں ہے۔ اب بھی مثال ہے، اب ہمیشہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، نفل نماز ادا کیا کرتی تھی، لہٰذا آٹا پس رہی تبھی نفل نماز قرآن پڑھ رہی ہے، آٹا گوندھ رہی ہے تبھی قرآن پڑھ رہی ہے، کھانا بنا رہی تبھی قرآن پڑھ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ یعنی ہر لمحہ آپ کے زبان پہ اللہ کا ذکر جاری تھا، قرآن کی تلاوت جاری تھی۔ اس طرح سے وہ کھانا کیسا ہوگا جس پر ہمیشہ قرآن کی تلاوت کی جائے، تو کھانے والے کا عالم بھی کیا ہوگا۔ اس طرح سے غور کرے کہ فاطمہ کے لاڈلے امام حسن امام حسین کا ذہن کیسا تھا، ان کا عمل کیسا تھا، اس طرح سے ان کا تقویٰ بھی ویسا ہی تھا جیسے فاطمہ زہرا کا تقویٰ تھا۔ لہٰذا آپ بھی جنتی بچوں نوجوانوں کے سردار تھے، امام حسن امام حسین، فاطمہ زہرا بھی جنتی عورتوں کے سردار ہے۔ آپ کے سرتاج بھی ولیوں کی بادشاہ ہیں، علی شیر خدا ہے۔ تو آپ کے تقوی کا کوئی مثال نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز آپ نے ایک مرتبہ ایسی پڑھی کہ لہٰذا ہمیشہ نفل نماز آپ ادا کیا کرتی تھی، لیکن 2 رکعت کے لیے آپ نے نیت باندھی تو یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا کہ مالک مولا، اتنی چھوٹی چھوٹی راتیں کیوں بناتا ہے کہ فاطمہ 2 رکعت نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتی، اس لیے ایسی ایک رات بنا جس میں فاطمہ 2 رکعت نماز صحیح طریقے سے ادا کر سکے۔ تو یہ غور کرے فاطمہ زہرا کا عمل ہے، اور ہمیں پوری رات سونے کے لیے نہیں پڑتی، فضول باتوں سے بچنے کے لیے نہیں پڑتی ہے۔ ہمارے فضول باتوں میں کبھی رات گزرتی ہے اس کا پتہ نہیں۔ یہ خاص طر سب کے لیے ایک پیغام ہے، خاص طر ہماری ماں بہنیں خواتین حضرات کے لیے پیغام ہے، جو کہتی ہمیں کام میں فرصت نہیں ملتی، لیکن غور کرو تمام ذمہ داری جس طرح تم پہ بھی ذمہ داری اولاد شوہر کے گھر کی، اسی طرح سے فاطمہ زہرا کے بھی پاس ذمہ داری تھی، لیکن تمام ذمہ داری ادا کرنے کے بعد اللہ کو راضی کیا کرتی تھی اور سب گھر والوں کو راضی کیا کرتی تھی۔ خواتین حضرات سے یہ گزارش ہے کہ لہٰذا فاطمہ زہرا کے ادنا سی عادت آپ اپنے اندر قائم کریں اور اس پر عمل کریں۔ یہ فاطمہ زہرا کا عمل تھا، تقویٰ پرہیزگاری، سخاوت میں آپ کی کوئی مثال نہیں تھی، کوئی بھی آپ کے گھر سے خالی نہیں جایا کرتا تھا، ہر کوئی آپ کے گھر کی مثال دیا کرتا تھا کہ اگر کسی کو کچھ لینا ہے، کسی کے گھر سے کچھ نہ ملے گا، لیکن فاطمہ کے گھر سے کوئی بھی انسان مایوس نہیں جائے گا، اس سے کچھ نہ کچھ ملے گا۔ یہ فاطمہ زہرا کے گھر کے در کی سخاوت تھی۔ آپ کے پردے کے بارے میں تو بے مثال ہے، آپ کا پردے کے اتنی پابندی تھی
کہ لہٰذا غیر مرد نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں اور آپ بھی کبھی غیر مرد کے سامنے گئی نہیں، لہٰذا آپ ہمیشہ گھر میں بھی اگر ہوتی تھی تو سر پہ ہمیشہ دوپٹہ رہا کرتا تھا، تو اس لیے ہمارے ماں بہن خواتین کو چاہیے کہ ہمیشہ سر پہ دوپٹہ رکھ کے پردے کی پابندی کرے، یہاں تک کہ آپ نے آخری وقت بھی آپ کا اندیشہ ہوا کہ آخری وقت میرا کیسے ہوگا، اس طرح سے آپ نے علی سے فرمایا، اے علی آخری وقت جب میرا آئے، میری روح جسم انصاری جب پرواز کرے اور میں دنیا سے چلی جاؤں تو لہٰذا میرے جنازے کو رات میں اٹھانا، تاکہ کوئی غیر مرد میرے جنازے کو نہ دیکھے کہ میری لمبی ہو یا چوڑی ہو یا ناٹی ہو یا اونچی ہو، اس طرح سے میرے اس کو نہ دیکھے، اس لیے میرے جنازے کو رات میں لے جانا۔ اس طرح سے یہ حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر سے وصیت کی تھی۔ تو غور کرو فاطمہ زہرا کا تقویٰ کیسے تھا۔ 3 تاریخ کو آپ کا وصال باکمال ہوا، اس دنیا سے چلی گئی، تو اس لیے 3 تاریخ کو اپنے گھر میں صدقہ کرے، ان کے نام سے دعا مانگے، ان کے صدقے میں دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت آ جائے گی، ہم شانتی کا گہوارہ بن جائے گا۔ لہٰذا ان کی زندگی کے ہر ایک لمحے کو اپنے اندر اس قائم کرے، اس پر عمل کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب توفیق عطا فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔